السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال سے آگے۔ اور آج سوال پھر ایک بار پاکستان کی سیاست اور جمہوریت سے متعلق ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے مابین مذاکرات کا عمل جو شروع ہوا تھا، خدشات بڑھ گئے تھے کہ شاید معاملات ڈی ریل ہو جائیں گے، لیکن پھر معاملات واپس لوٹے اور کل حکومت اور پی ٹی آئی یا حکومت یا اپوزیشن کہہ لیں، ان کے جو مذاکرات ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوں گے، اور اس میں ابھی بھی بہت سے خدشات بھی ہیں اور بہت سی اپرچونٹیز بھی نظر آتی ہیں اس کی کامیابی کے۔ اس حوالے سے بات چیت کریں گے اور کچھ ایسی کوششیں یا ایسے عناصر جو اس سارے پروسیس کو جو افہام و تفہیم پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مجموعی طور کے اوپر، اس کو جو نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ ابھی بھی کار فرما ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ دونوں طرف شاید ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ ایک طرف پروڈکشن آرڈر جاری کیے جاتے ہیں چیئرمین سینٹ کی جانب سے، تو وہاں پہ پنجاب حکومت یا پنجاب پولیس جو ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرتی، اور دوسری طرف حکومت کو یہ آپ کہہ لیں کہ شکوہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا ہے اور بالخصوص اس میں عمران خان صاحب کے جو اپنے سوشل اکاؤنٹس ہیں وہاں سے خاموشی نہیں ہو رہی بلکہ بمباری مسلسل کی جا رہی ہے۔ تو ایسے حالات میں کیا توقعات ہو سکتی ہیں، کیا معاملات ہو سکتے ہیں، انہی موضوعات پہ ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر نثار جٹ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں اور رکن قومی اسمبلی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں، اور ڈاکٹر اسد اشرف صاحب سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے اور سینیٹر بھی رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں صاحبان کا۔ جٹ صاحب آپ سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ کل آپ کے دو ہی مطالبات ہیں بنیادی طور کے اوپر، عدالتی کمیشن 9 مئی اور 26 نومبر کا، اور قیدیوں کی رہائی کا معاملہ ہے، اور خاص طور کے اوپر آپ کا زور جو ہے وہ کمیشن پہ۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اگر کمیشن بن جاتا ہے، جن لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں کہ شاید بالخصوص 26 نومبر کے حوالے سے، تو وہ حکومت اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارے گی، اور شاید وہاں پہ جس انداز میں آپ کہہ رہے ہیں سینئر موسٹ ججز ہوں، حکومت ممکن ہے کمیشن بنا بھی لے لیکن وہ موسٹ سینئر ججز کی بجائے ہو سکتا ہے جونیئر ججز یا ریٹائرڈ ججز کی طرف آ جائے۔ اگر اس طرف بات نہیں بڑھتی، پھر آپ نے یہ بھی اعلان کر رکھا ہے کہ اس کا چوتھا راؤنڈ نہیں ہوگا۔ اب آپ توقع کیا کر رہے ہیں کہ کل کیا حکومت سے آپ کو توقع ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 جو ملک کو ایک مجموعی طور کے اوپر ایک افہام و تفہیم کی اور استحکام کی ضرورت ہے، وہ کیسے قائم ہوگا پھر؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف نے بہت ایک اچھی موو پلے کی ہے پاکستان میں، اس وقت کہ جس وقت ہم پر گولی چلی، اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک سیاسی جماعت نے سیاسی جماعت پر گولی چلائی ہو، اور یہ گولی چلانے سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ بالکل، اگر کوئی کہتا ہے کہ جی گولی نہیں چلی، وہاں پر نقصان نہیں ہوا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی زیادتی کر رہا ہے۔ وہ ایک ایسے سچ کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے جو ایک حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ یہ دن ہے تو دن ہے، رات ہے تو رات ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت مثبت قدم اٹھایا اور ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ کی طرف وہ گئے، اور یہ پولیٹیکل ڈائیلاگ جو ہے میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادی، انہیں اس اپرچونٹی کو اویل کرنا چاہیے۔ ہم کنٹینیوٹی، اس ڈائیلاگ کی کنٹینیوٹی پہ بلیو کرتے ہیں۔ ہم نے جس وقت مذاکرات کی دعوت دی، حکومت نے اسے اون کیا، تو ہم نے حکومت سے 2-3 مطالبات یہ کیے کہ آپ ایک گڈ گیسچر کے لیے جو ہے، ایک تو ہمارے وہ مسنگ پرسن جو کہ آپ کے پاس ہیں جو ہمیں نہیں مل رہے، ایٹ لیسٹ ان کو ریلیز کریں، اور ان کو ریلیز، اور ایک اچھا میسج جو ہے وہ پاس ہونا چاہیے کہ دونوں جانب سے، یا اگر الزام ہے تو باقاعدہ گرفتاری ڈال کے کیسز یا عدالتوں میں لے جائیں، اگر الزام ہے تو گرفتاری ڈالی جائے، یا کچھ ان کو مسنگ پرسن کی کیٹیگری سے نکالا جائے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ جی آپ ایک تو ان کو ریلیز کریں، اور دوسرا حکومت کی جانب سے مطالبہ آیا کہ جی آپ ریٹن میں ہمیں لکھ کر دیں آپ کے مطالبات کیا ہیں۔ ہم نے سیاسی اسیران کی رہائی اور 26 اور 9 مئی کے واقعات کے اوپر جو ہے ہم نے کہا کہ جی اب جوڈیشل کمیشن بنا دیں، اور وہ کل آپ تحریری دے دیں، اور وہ انشاءاللہ تعالی حکومت کی ڈیمانڈ کے مطابق اسپیکر صاحب کی اس میٹنگ میں ہم وہ تحریری طور پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی میں اس یقین کے ساتھ کہ پاکستان جب تک آپ کا، دیکھیں اس وقت جتنے بھی آپ کے سیاسی تجزیہ نگار ہیں، جو بھی آپ کا رائٹ لیفٹ جو بھی ڈسکس کر رہا ہے، وہ پاکستان کی اکانومی کو لے لیں، وہ پاکستان کی دہشت گردی کو لے لیں، وہ پاکستان کی گورننس کو لے لیں،
ان سب میں ایک ہی رائے عام پائی جا رہی ہے کہ جب تک آپ کے پاس پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تب تک یہ معاملہ درست نہیں ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت بڑی اپرچونٹی گورنمنٹ کو دی ہے اور گورنمنٹ کو اس اپرچونٹی کو اویل کرنا چاہیے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور تاکہ وہ پاکستان کو ہر لحاظ سے سیکیورڈ اور سیو کر سکے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ حکومت ہمیشہ شیشے کے گھر میں ہوتی ہے. اپوزیشن کا تو کام یہ ہے کہ ہلہ گلہ, شور شرابہ, الزام تراشی ہے جو بھی کرتے ہیں. یہ سیاسی جماعت اپوزیشن میں ہو اور یہ نہ کرے تو لوگ بھی کہتے ہیں کہ شاید یہ بڑی فرینڈلی اپوزیشن یا حکومت کے ساتھ مل گئے ہیں. حکومت کو زیادہ ادراک ہوتا ہے, چاہے وہ معیشت ہو, تجارت ہو, آپ کے چیلنجز سیکیورٹی کے ہوں, ساری چیزیں ہوں. تو جیسے ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپرچونٹی دے دی ہے, اب حکومت کو رسپانس کرنا ہے کہ ہم تحریری بھی دے دیں گے, ہمارے مطالبات سمپل سے 2 ہیں اور اس کو پازیٹیو رسپانس کرنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ چیزیں آگے بڑھیں گی؟ کیونکہ ابھی بھی حکومتی بعض حلقوں کی جانب سے آواز آتی ہے کبھی کبھی کہ نہیں جی یہ تو رہائی کیسے کر دیں, یہ تو عدالتیں کریں گی. کیونکہ کئی ایسے کیسز ہیں جن میں درجنوں ضمانتیں ہوتی ہیں لیکن نیا کیس کھل جاتا ہے. تو یہاں پہ حکومت کا اثر دیکھنا پڑتا ہے کہ اچھا ہے. اور پھر کمیشن کے حوالے سے بھی کیا گورنمنٹ یقین دہانی کرا سکتی ہے کہ ٹھیک ہے بعد میں ٹی او آر یا کیا کرنا ہے کیا نہیں, لیکن اس کی طرف پیش رفت ہو سکتی ہے؟ جی پہلے تو شکریہ آپ کا, میرے بھائی نے بڑی ٹھیک بات کی. اور اب یہ کہوں گا, آپ دیکھیں گنڈا پور صاحب نے, وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہے انہوں نے بھی آخر سیاست سیکھ لی, وہ بھی ڈائلاگ پہ اور بیٹھنے کے ساتھ ہمارا ہو گئے. اور پی ٹی آئی والوں نے بھی بڑا اچھا کیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا, یہ چاند پہ تو نہیں رہتے, یہ پولیٹیکل پارٹی انہوں نے سیاست پاکستان میں کرنی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اکیلے جو ہے باقی کسی پارٹی سے بات نہ کریں؟ لیکن جب ضرورت پڑتی تو پھر مولانا فضل الرحمان بھی باس بن جاتے ہیں, پانی بن جاتے ہیں, اچھا زید صاحب بھی بن جاتے ہیں. اور یہ ان کو سمجھنا چاہیے, جیسے حکومت نے اس وقت کمیٹی بنا کے آپ کو جس طرح کی فارمیشن دی ہے وہ دیکھیں بالکل اے پی سی لگتی ہے. اور یہی بات ہے, یہی چیز ہے, اور یہی ہے ایک اچھی بات جو سب سے اچھی ہوئی کہ دونوں طرف سے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہیں اور 2 میٹنگز ہوگی. اور احتجاج جو ہے وہ سڑکوں سے, ریڈ زون سے, بڑے شہروں سے نکل کے وہ اسمبلی میں آ گیا. اور یہی جمہوریت ہے اور یہی وے فارورڈ ہے کسی بھی ملک میں آگے بڑھنے کے لیے. وہ کتنی بھی بڑی اسٹرانگ آرمی رکھتی ہو یا اکنامک پاور ہو یا ڈیموکریسی ہو, جب تک یہ چیز نہیں ہوگی کہ احتجاج اسمبلی میں ہوگا, چاہے جیسے مرضی ہو, ہم جیسے مرضی لڑیں. ہمیں پتہ ہے, ڈاکٹر صاحب کو بھی پتہ ہے کہ ہم کیفیٹیریا میں یہ ادھر ہاسٹل میں یا باقی جگہوں پہ کتنے پیار محبت سے ملتے, جیسے اسمبلی میں کوئی بات ہی نہیں. تو یہ بہت اچھا انہوں نے اسٹیپ اٹھایا. میرا خیال ہے پارٹی ہیڈ کو بھی ایسے لوگوں کو کمیٹیز میں لانا چاہیے جو پازیٹیو ذہن کے ہوں, جو معاملہ فہم ہو, سمجھدار ہوں. جذباتیت بالکل نہیں ہونی چاہیے. اس ممبر میں جو اس کمیٹی میں بیٹھا ہو جذبات باہر نکال کے آئیں, پاکستان کے جذبات سے لے کے صرف آئیں, آگے بڑھنے کے جذبات لے کے آئیں. اسمبلی کو, جمہوریت کو, پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے اندر بیٹھے. اور ڈاکٹر صاحب یہ تو ساری چیزیں اب گیسچر ہمیں نظر آ رہے ہیں, اپوزیشن میں بھی نظر آ رہا ہے, حکومت میں بھی نظر آ رہا ہے. چیئرمین سینٹ صاحب نے اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈر بھی جاری کر دیے, لیکن وہ جو ہوتے ہیں نا ایکسپلائٹ کرتے ہیں چیزوں کو, یا کچھ ایسے عناصر ہوتے ہیں جو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ سارا پروسیس خراب ہی رہے, تو ان کی ذرا بقا اسی میں ہوتی ہے کہ معاملات بگڑے رہیں. تو ویسے ہم میڈیا والوں کے لیے بھی اچھا ہی ہوتا ہے کہ معاملات بگڑے ہوتے ہیں تو ہیڈ لائنز بڑی کیچی سی بنتی ہیں, لیکن ملک کے لیے شاید اچھا نہیں ہوتا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں بھی جو رکاوٹ پیدا کرنے والے عناصر ہیں, ذرا پارلیمان کو ذرا قدموں کے اوپر کھڑا ہونا, تگڑا فیصلہ کرنا چاہیے, ذرا بلائیں ان کو, بٹھائیں کہ جناب آپ کون ہوتے ہیں کہ پروڈکشن آرڈر پہ عمل نہ کرنے والے؟ دیکھیں روایت تو, سیاسی روایت تو یہی ہے, لیکن پولیٹیکل کیسز میں اور دوسرے کیسز میں بعض میں ہینس کرائمز ہوتے ہیں. آپ کو انہوں نے اس میں دفعات جو لگائی ہوتی ہے وہ بڑی ہینس کرائم ہوتی ہے, اس میں اور سیاسی مقدمات میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ شاید انہیں اسپیکر یا سینٹ کے چیئرمین کو مشکلات ہو رہی ہیں, کیونکہ وہاں بہت سارے لوگ, بہت سارے ادارے انوالو ہو جاتے ہیں. اگر یہ سمپل گورنمنٹ کو صوبائی یا وفاقی حکومت کی بات ہوتی تو شاید
प्रोडक्शन ऑर्डर के अमर लेकिन हो डॉक्टर जाना साहब चाहिए। देखें ये जो दफात बनाई जाती हैं इसमें भी अब मियां नवाज शरीफ साहब का सियासी केस था, उनका तख्ता उल्टा गया, उनकी हुकूमत ख़त्म की गई और उनके ऊपर इतना संगीन इल्ज़ाम लगा दिया गया जी पूरा जहाज़ अगवा कर रहे थे, आर्मी चीफ को अगवा करने जा रहे थे। तो अब उसमें पीछे सारी सियासत थी हालांकि। तो अगर ये एक चीज है परसेप्शन। ये कितने पाकिस्तानियों ने ये महसूस किया होगा कि मियां नवाज शरीफ जमीन से बैठ के और एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो प्लेन है उसको कंट्रोल कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के। एक चीज ये है कि आपने ऑडियो वीडियो विजुअल ऑन ग्राउंड चीजें देखी हुई है, आपकी आंखों ने वो कैमरेज में आजकल किसके पास क्या आज, लेकिन डॉक्टर साहब ये भी देखें, ये भी एक हकीकत है कि एक बंदे के खिलाफ एक से ज्यादा था बैक वक्त ये नहीं हो सकता कि 5 बजे एक बंदा जो है वो चुबुर्जी पर भी हो, गुलबर्ग में भी हो, पिंडी जीएचक्यू के बाहर भी हो। हो चुके हैं कि लाहौर में अगर हम सिर्फ पार्टी में है तो पूरे 5 तहसील में हमारे नाम देगी और पर्ची काटेगी। यही तो ये कह रहे हैं गलत है ना, ये तो सियासी है फिर उसको खारिज कर दिया गया। ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर ऐसी कुछ चीजें हैं और वो है तो उसको वो लोगों को फ्री है। देखें ये चीज हमारा मुज़ाकरात में इंटरेंशन होनी चाहिए। सही है। कोर्ट आपके सामने है, अब आप कमीशन बनाने की बात करते हैं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कमीशन का कोई ठीक नहीं है। सही। कौन सा ऐसा कमीशन आपके जहन में है जिसके डिसीजन को माना गया हो? मेरे से अभी लिखवा लें। ये जो कमीशन बनेगा इसमें आप फरिश्ते ले आए, आप हाजी ले आए, आप नमाजी ले आए, कोई भी ले आए। जिस फरीक से मुतल्लिक जो है कि सूदमंद फाइंडिंग्स ना हुई तो वो उसको रिजेक्ट ही करेगा। मैं ज़रा डॉक्टर निसार साहब एक चीज़ जो बड़ी अहम है वो ये है कि 9 मई के हवाले से ख़ास तौर पे आपकी डिमांड है कि कमीशन होना। 26 नवंबर तो शायद अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर है, उस पर बन भी सकता है। 9 मई में 1.5 साल गुजर गया और उसमें बहुत से केसेस के अंदर चालान पेश हो गए, कुछ केसेस तो फौजी ट्रायल के अंदर तो सजाएं भी हो गई। 105 लोगों को वो सुप्रीम कोर्ट चले उसका तय कर लेगी, फैसला करेगी। इस मौके पे स्टेज के ऊपर 9 मई का कमीशन बनना, उसके TORs क्या होंगे, टेक्निकलिटीज़ के अंदर इतनी ज़्यादा कि केसेस तो शायद हतमी स्टेज के ऊपर पहुँच चुके हैं, तो वो कैसे एडजस्ट होगा इस सारे मामले इसमें मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि एक मॉडल टाउन का वाक़या हुआ था, वो भी इसी तरह सब जुडिशियल केस था, उसके ऊपर फिर अपना बाद में कमीशन बना और बाकर नजवी साहब ने अपनी फाइंडिंग दी। ठीक है जी, और अभी तक वो केस जो है वो पेंडिंग है और वो हाई कोर्ट में चल रहा है। ठीक है जी, इसी तरह 9 मई के वाक़यात में 9 मई में ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। 9 मई में हुआ क्या है? 9 मई में जो FIR दर्ज की गई थी, ये एक्चुअल में ये एक फ़र्द के ऊपर 45 FIR, हमारे जरताज भी हैं उनके ऊपर 50 केस बना दिए गए, उमर अयूब साहब पे 100 से ज़ायद केस बना दिए। मुख्तलिफ हमारी लीडरशिप के साथ जो ज़्यादतियाँ होती रही, ये 9 मई को इन्होंने इस्तेमाल किया था पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए। झूठे मुकदमात बनाकर एक ही वक्त में 8 शहरों में जो है वो मुकदमात बनाकर इलेक्शन को हाईजैक करने की एक साजिश की गई थी। और जो हमने ये तो हम पाकिस्तानी अवाम के बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने 9 मई को रिजेक्ट किया और हमें वोट दिया, हमारा निशान छीना गया, हमें हमारे साथ ज़्यादती हुई, यहाँ पर हमारी पार्टी को उड़ा दिया गया। जबकि बाद में उसी सुप्रीम कोर्ट ने 29 मेंबर को कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इन हालात से हम निकल कर यहाँ तक पहुँचे, तो हम उसकी ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। हम इस बात से कभी भी पीछे नहीं हटे। अगर 9 मई, मैं हमेशा कैटेगरिकली कहता हूँ कि 9 मई से साने, वो साने हुआ पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए था। हमें हर लिहाज से पाकिस्तान की स्टेबिलिटी देखें, कल आर्मी चीफ साहब ने कहा रियासत है तो सियासत है। मैं इससे आगे जाता हूँ, रियासत है तो सियासत है, सियासत है तो अवाम है, अवाम है तो पाकिस्तान है। हमें पाकिस्तान का सोचना होगा, हमें पाकिस्तान के लिए बात करना होगी। तो मेरा ये इम्कान भी है कि पाकिस्तान के हवाले से देखें ना, आप अगर डिमांड अपनी रखते हैं, फॉर टाइम बीइंग हम एज्यूम कर लेते हैं, हुकूमत कहती है फिलहाल हम कमीशन नहीं बना सकते, फिलहाल दूसरी तरफ कह रहे हैं कि चौथा राउंड भी इस तरह नहीं। देखिए, हमने एक गुड गेस्चर, हमने सबसे पहले अपना एक मौक़िफ़ रखा, हमने ओपन डायलॉग, उसमें स्पीकर साहब की इन्वॉल्वमेंट हुई, दोनों तरफ से फ्री कैन बैठे। अब गुंजाइश नहीं है, इसकी कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है। लैतोलाल से काम नहीं लेना चला, ये पाकिस्तान की सुपरमेसी, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का मैटर है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इस तरह के मौके बार बार नहीं मिलते।
آپ یقین کریں کہ بہت مشکل سے ہم نے احتجاج کا راستہ چھوڑ کے پولیٹیکل ڈائیلاگ کی طرف آئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اکنامیکلی، پاکستان دہشت گردی کے حوالے سے، پاکستان میں جو ہماری لارج مینوفیکچرنگ انڈسٹری تباہی کے دانے پہ پہنچ گئی، ہمارا مزدور تباہی کے دانے، ہمارا مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ جس طرح پریشان ہیں، ان کو نارملائز کرنے کے لیے، چیزوں کو نارملائز کرنے کے لیے حکومت کو لیت و لال سے کام نہیں لینا ہوگا، حکومت کو بڑے دل کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ایڈمٹ کرنا ہوگا، کمیشن بنانا ہوگا۔ اگر حکومت اس طرح سمجھتی ہے کہ وہ لیت و لال سے کام کر کے اپوزیشن کو انگیج کر کے اور اپوزیشن کو ڈی ٹریک کرے گی تو یہ ان کی بھول ہے۔ ہم پھر بھی بہت تحمل مزاجی کے ساتھ، ڈاکٹر صاحب ہمارے بھائی ہیں، میں اس فلور پہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا، خدا کا واسطہ ہے، پاکستان کی عوام بہت زیادہ زچ ہو چکی ہے، اس عوام کا کچھ سوچے، پاکستان کا کچھ سوچے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم لوگوں نے، سیاستدانوں نے آج سر نہ جوڑے، اگر ہم سیاستدانوں نے آج اپنا مثبت بات نہ کی، ہم لوگوں نے عوام کو ریلیف نہ دیا، ہم لوگوں نے عوام کی بات نہ کی، آپ یقین کریں یہ عوام ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف میں ایک آتا ہوں کہ ہمیں کل ایک پازیٹیو گیسچر پنجاب سے بھی نظر آیا، جہاں اپوزیشن لیڈر ہمارے ہی پروگرام میں وہ گفتگو کر رہے تھے، ان کا سپیکر سے رابطہ ہوا اور پھر دونوں جانب سے یہ کہا گیا کہ جیسے مرکز میں بات چیت چل رہی ہے، ہمیں پنجاب میں بھی مذاکرات شروع کرنے چاہیے، اور اگر پولیٹیکل کیسز ہیں یا ساری چیزیں ہیں وہ فیکٹس اینڈ فگر بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے آئے تو اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ابھی بھی جو خدشات ہیں، جو میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی سوال کیا تھا کہ اگر آپ کی ڈیمانڈز کے اوپر اگر نہیں بنتا کمیشن، فار ٹائم بینگ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ شاید نہیں ہو سکتا، تو پھر چیزیں دوبارہ خراب بھی ہو سکتی ہیں۔ آپ کو نظر آتا ہے کہ ایسے ابھی ایلیمنٹس ہیں کہ چیزیں دوبارہ ڈی ریل ہوئیں گی، یا حکومت کچھ دے سکتی ہے اس صورتحال میں؟ دیکھیے، میں تو شکر الحمدللہ ہی کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے بالکل وہی بات ہے جو ہماری ہے، ہماری پارٹی کی سوچ ہے۔ لیکن یہ ریڈ لائن سے آپ یہ گرین لائن کی طرف آ رہے ہیں جہاں پہ ہم سارے پولیٹیکل لوگ کھڑے ہیں، اور یہ بہت اچھا گیسچر ہے۔ اور یہی اگر 9 مئی میں جب ان کو اپریل میں 2022 میں ہٹایا گیا، اگر اس وقت یہ 9 اپریل کے بعد سے 60 جلسے لگاتار نہ کرتے اور جو الفاظ استعمال کیے ہوئے، ایک یہ کہتے ہیں نا 50 ان پہ FIR، میں کہتا ہوں 100 ہونی چاہیے، کیونکہ ہر جملے کے ساتھ آپ نے ایسی باتیں کی ہے جو بغاوت اور دوسری کے زمرے میں آتی ہے، جو انتشار پھیلانے کے زمرے میں آتی ہے۔ کون سی ایسی تقریر ہے جس میں آگ لگا دو، پاکستان تباہ کر دو، مار دو، ڈرٹی، اور یہ پتہ نہیں کیا کیا لفظ استعمال کیے گئے۔ یہ سوچ، اگر شکر ہے انہوں نے اتنے عرصے کے بعد اتنی تکالیف برداشت کرنے کے، میں بھی ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، ہم بھی ڈاکٹر صاحب تگڑے بیان، گرما گرم بیان نہ ہونا ہیڈ لائنز بھی نہیں بنتی۔ یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں، ان کے ذہن کے لوگ جو ہیں، اگر جب تک پارٹی کے آگے آ کے اور اس پہ نہیں رہیں گے جیسے انہوں نے بھی بات کی ہے، تو پھر مذاکرات اور آپس میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس پازیٹیو ذہن کے ساتھ کمیٹیز میں آئیں، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم بھی کمیٹیز میں بیٹھتے ہیں، اتنی مشکل لاز بناتے ہیں اور اس میں ایسی رکاوٹیں ہوتی، لیکن جب کلیکٹیو وزڈم ہم لے کے آتے ہیں تو ایک اچھی چیز نکلتی ہے۔ چلے جاتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہونا چاہیے ایک کلیکٹیو وزڈم ہو، پاکستان کے لیے ہو، عوام کے لیے ہو، عوام کی خوشحالی کے لیے ہو، اور پاکستان کی جو اکانومی اور ترقی ہے اس کو مائنڈ میں رکھی ہوگی، تو میرا بھی خیال ہے کہ کوئی یہ ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ذرا آتا ہوں، ناظرین یہاں پہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی سارے پولیٹیکل پروسیس کو چیلنجز کیا درپیش ہیں اور ان کو کیسے نپٹا جا سکتا ہے، اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بات چیت کریں پاکستان کے سیاسی منظرنامے کا، مذاکراتی عمل کا اور چیلنجز کا۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر نثار جٹ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں، اور سینیٹر ڈاکٹر اسد اشرف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، اور بات چیت کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ جٹ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، یہ مجھے بتائیں کہ بیک ڈور رابطوں کی بہت سی خبریں چل رہی ہیں، بیرسٹر گور کے حوالے سے بھی، علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بھی، جی کی حکومت کے ساتھ ساتھ ایک پیرلل چیزیں بھی چل رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ مذاکرات، باتیں چل رہی ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ اور کیونکہ آپ کی پارٹی کا یہ خیال تھا کہ جی کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے پاس تو ہے ہی نہیں اختیار کسی اور کے پاس ہے، تو ہم ان سے مذاکرات کریں گے۔ اس میں تھوڑا سا ایڈ کرتا چلوں۔ پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ بیرسٹر گور صاحب کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، یہ میں بالکل آپ کے پروگرام میں گنڈا پور صاحب کی ہوئی ہیں۔ گنڈا پور صاحب CM ہیں، ایپیکس کمیٹی کے حوالے سے ایک میٹنگ ہوئی ہے پشاور میں، جہاں پر آرمی چیف خود گئے، پولیٹیکل لیڈرز پولیٹیکل لیڈر سارے وہاں پر اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے وہاں پر دہشت گردی کے حوالے سے
انہوں نے میٹنگ کنڈکٹ کی، اور میٹنگ کنڈکٹ کرنے کے بعد انہوں نے جو ٹاک کی، اور وہ ٹاک جو ہے میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں. جو آرمی چیف نے جو بات چیت کی ہے، انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے حوالے سے ہم سب کو یونائٹ ہونا ہوگا اور ہم نے مل کر اس کا مقابلہ کرنا. چلے ایٹ لیسٹ پبلک کو یہ پتہ چل گیا کہ عوام کی رائے کا احترام ہے. ابھی تک ہمارا پرابلم یہ تھا کہ ہم عوام کی جو رائے تھی اس کا احترام ہی نہیں کر رہے تھے. آن ورڈ ابھی تک ایسا ہی معاملہ چلا. ہم انہیں لے کر آ رہے اس پوزیشن میں حکومت کو کہ آپ عوام کی رائے کا احترام کریں. اگر آپ عوام کی رائے کے منفی چلیں گے، اگینسٹ چلیں گے، تو پھر آپ سکسیسفل نہیں ہو سکیں گے، کامیاب نہیں ہو سکیں گے. بہت ساری ماضی میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ جی ہم نے اسپیچز میں یہ الفاظ استعمال کیے، وہ کیے. باتیں کرنے کو میرے پاس بہت کچھ ہے. میاں نواز شریف صاحب کیا کرتے رہے، شہباز شریف نے کس کا گلا پکڑنا تھا، بی بی مریم نے کیا کرنا تھا. میں کرنے پر رہا ہوں تو اس میں یہاں ٹوسٹ کرنے کے لیے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن میں کہنا نہیں چاہ رہا. لیکن میں یہ سمپل اس بات کو فوکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب دو فریقین آپ نے سامنے بیٹھے ہوں، دو جماعتیں حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے، ہم سب کو بہت محتاط. ایک آخری چیز آپ مجھے بتائیے گا، میں آپ سے وہ ضرور پوچھنا چاہوں گا. وہ یہ معاملہ ہے کہ اس وقت جو ساری کی ساری صورتحال ہے کہ ایک اعتراض یہ ہے کہ جی کہ آپ کے عمران خان صاحب بڑے اگریسو ہیں، ان کے سٹیٹمنٹ بھی، ان کا سوشل میڈیا بھی، اس کو تھوڑا ٹھنڈا ہونا چاہیے تاکہ ذرا جو ماحول ٹھنڈا بن رہا ہے اس کے اندر گرمی نہ آئے. آج اگر مذاکراتی عمل اس جگہ پر پہنچا ہے نا تو عمران خان صاحب کی وجہ سے پہنچا ہے. ان کی مشاورت، ان کی لیڈ کے بغیر کوئی بھی اسٹیپ آؤٹ نہیں کر سکتا، یہاں آگے نہیں بڑھ سکتا. تو میرا خیال ہے کہ آج اگر مذاکرات کی ٹیبل پر ہم سب بیٹھے ہیں تو اس کے پیچھے عمران خان صاحب ہے. یہ عمران خان صاحب کی مثبت سوچ کا نتیجہ ہے. عمران خان صاحب کی ہدایت پر ہم نے ڈائلاگ اوپن کیے، عمران خان کی ہدایت پر ہم ریٹن فارم میں لے کر آنا چاہ رہے ہیں، اور عمران خان کی ہدایت میں یہ سارے ڈائلاگ آگے چل رہے ہیں. میں پھر بار بار کہوں گا، پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل جماعت ہے اور وہ ڈائلاگ پہ بلیو کرتی ہے. حکومت کو اپنا رویہ مثبت کرنا ہوگا. یہ رائٹ لیفٹ سے جو بیان بازی کر رہے ہیں کہ یہ نہیں، میں حکومت کو بالکل یہ کیٹیگری کو بتاؤں، ان کو گھبرانے کی ضرورت ہے. ان کو پریشانی صرف یہ ہے کہ خان آ گیا تو پھر پتہ نہیں کیا بن جائے گا. انشاءاللہ تعالی خان صاحب عام معافی کا اعلان کریں گے. ڈاکٹر صاحب، اسد صاحب، آپ کی طرف میں آ رہا ہوں، اور یہ گورنمنٹ کی ٹیمز کی طرف اکثر یہ بیان ہے جی ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، لیکن پھر یہ بھی کہا جاتا ہے نہیں جی فلاں بیان نہیں ہونا چاہیے، فلاں چیز خاموش ہونی چاہیے، فلاں یہ چیز ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کو بھی کلیئرٹی کے ساتھ اس مذاکرات میں نہیں آنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے تو ہماری بھی کچھ ڈیمانڈز ہیں کہ اپوزیشن کو یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کی بات میں درست ہے کہ یہ چیزیں انہوں نے پہلے ٹی آر میں کی تھی کہ ہمارا جو ان کیمرا سیشن ہوگا اس کی کوئی بات نہیں. جب وہاں اتنے اچھے طریقے سے بات ہو رہی ہے تو یہ بمبارڈمنٹ جو رائٹ لیفٹ باہر ہو رہی ہے اس کو اگنور کرنا چاہیے. جو بھی ہیں یہ چیزیں میڈیا میں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں کرتی ہیں. جیسے آپ لوگوں کی رینکنگ نہیں ہوتی جب تک کہ پولیٹیکل لوگ لڑے نا. آپ سافٹ سی بات کریں، اچھی کریں تو اس کی کوئی رینکنگ نہیں آتی. آپ ایک تھپڑ مارتے تو وہ دیکھیں آپ کہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ اس چیز کو اگنور کرنا چاہیے. یہ چیزیں ہوتی رہتی. آپ فوکس رکھیں کمیٹی میں، اور ادھر جو ممبرز ہیں وہ آپس میں کوئی ایسا فیصلہ کریں جو ڈویبل ہو، جو یہاں سے اچھے رزلٹ لے کے نکلے، تاکہ باہر عوام بھی سکون میں آئے اور حکومت اور پاکستان بھی جو ہے اپنے صحیح مقام پر پہنچے. دیکھیں ایک چھوٹی سی بھی آپ کو باڈی میں پوری 1% سے لیس میں بھی اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ جیسے انہوں نے کہا ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں پولیٹیکل پارٹی اور پولیٹیکل رول کرنے ہیں اور ٹیمپریچر ڈاؤن ہو گیا ہے فریج رکھنے سے یا دیسی مرغی کھلانے سے، تو اچھی بات ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس نے ان مذاکرات کو کامیاب کرنا ہے اور آگے پاکستان کو. ایک چیز اور تو یہ باقی ہر چیز کو اگنور کر دینا چاہیے، کون کیا کہہ رہا ہے کون کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ ہر ایک کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ اپنی ہے. ایک چیز اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، فضل الرحمان صاحب نے ابھی ریسنٹلی بڑے اہم کردار ادا کیے ہیں، چاہے وہ 26ویں ترمیم کا معاملہ ہو یا باقی آئین سازی قانون سازی کے معاملات تھے. ابھی بار بار وہ یہ کہتے ہیں جی کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرنے کے لیے ہمیں اس چیز کو ماننا پڑے گا کہ بہت سے کیسز جو ہیں وہ سیاسی ہیں، اور جو سیاسی رہنما اس وقت جیلوں میں ہیں ان کے اندر سیاست بہت عمل دخل ہے کیسز کے حوالے سے، اور سیاسی لوگوں کو قید میں یا جیل میں نہیں ہونا چاہیے. جب مذاکرات کی بات ہو رہی ہے تو پھر سب کو ٹیبل پہ ہونا چاہیے. اس میں
اچھا ہو اسپیکر کی نگرانی میں اگر یہ چیز ہو رہی ہے تو، لیکن کیا یہ اچھا ہو اگر ایک ٹیبل پہ نواز شریف صاحب بھی بیٹھے ہوں، زرداری صاحب بھی ہوں، فضل الرحمان ہوں، اچکزئی ہوں، عمران خان ہوں، تو شاید ان کے فیصلوں کے اندر اور ان کی وزڈم شاید زیادہ وسیع ہوگی ریدر دین کہ یہ کمیٹیاں اگر بیسک گراؤنڈ تو بنا لیں گی، لیکن یہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ میرے سے پوچھ رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ سے. میرا خیال ہے الٹیمیٹلی یہی ہوگا اور یہی وے فارورڈ ہے. یہ ابھی کانفیڈینس بلڈنگ میئرز ہو رہے ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں یہ جو ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہیں پہ بات چلے گی. اور ایک آپ کو پھر چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے نا اس پہ سائن سب کو کرنے پڑیں گے، تاکہ پاکستان جو ہے نا وہ بالکل جس طرح جمہوری ملک ہونا چاہیے دنیا میں اسی طرح ہو. اور الٹیمیٹلی ابھی بھی جیسے آپ نے سنی ڈسکشن میں کسی کی بھی ہو، چاہے رانا ثناءاللہ یا کوئی کہہ رہے ہو، کہ ہر وہ امپورٹنٹ جو پاکستان میں میٹر کرتا ہے فیکٹر جو ہے وہ سارے آن بورڈ ہیں، اور ان کی اجازت کے بغیر کوئی بھی جو ہے مذاکرات نہیں شروع ہو سکتی. لیکن وہ رانا ثناءاللہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ہمارے مطالبات اتنے ہی رکھیں جو ہماری بساط میں ہو. تو بہت ساری چیزیں ابھی بھی سیاسی لیڈرشپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. میرا خیال ہے اس طرح بھی سیاستدانوں کو توجہ دینی چاہیے. دیکھیں شروع میں ہی آپ چاند مانگیں گے تو وہ نہیں ملے گا، اس کے لیے چاند تک پہنچنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، امیڈیٹلی ہاتھ میں نہیں مل جاتی کوئی چیز، اس کے لیے آپ کو. چلے بہت شکریہ ڈاکٹر اسد اشرف صاحب ہمارے ساتھ تھے، ڈاکٹر نثار جٹ صاحب بھی، اور جو اس وقت مذاکراتی عمل ہے وہ کس کروٹ بیٹھے، کتنی توقعات ہیں، کتنے خدشات ہیں، کتنے امکانات ہیں. جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ بھارت حسب روایت پاکستان پہ وقتاً فوقتاً الزامات لگاتا رہتا ہے کہ پاکستان ایپک آف سینٹر ہے ٹیررزم کا اور پاکستان ٹیررزم ایکسپورٹ کرتا ہے. لیکن بھارت کو شاید اپنے اندرونی معاملات کا اندازہ نہیں ہے کہ ان کی کتنی ریاستوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی، نہ صرف مسلمانوں کے خلاف مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، بلکہ خود جو وہاں پہ ہندو کے اندر ذات پات ہے اور پھر جو اس کے اندر بہت سے ایسے طبقات ہیں جن کو خود ہندو جو ہیں وہ نشانہ بناتے ہیں، اور اس پہ کرسچن اور باقی ساری کمیونٹیز کی الگ بات ہے. تو وہ ساری صورتحال اور پھر یونائٹڈ نیشن کی ریزولیشنز اور انڈیا کے اندر انسانی حقوق سے متعلق تمام عالمی اداروں کی رپورٹس بھی سامنے ہوں تو ایسے الزام شاید زیب نہیں دیتے. اور پھر پاکستان کے اندر چاہے شرم الشیخ کانفرنس میں جب ہم نے انڈین انوالومنٹ سے متعلق ثبوت ان کے پرائم منسٹر کو منموہن سنگھ کو دیے تو انہوں نے خود بھی اعتراف کیا تھا. پھر کلبھوشن جادیو ایک زندہ اس وقت پاکستان کے پاس ثبوت موجود ہے. یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے اس قسم کی الزام لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور پھر پاکستان کا آج رسپانس بھی، ہماری سیاسی قیادت بھی، ہمارے ڈپلومیٹک لیول کے اوپر بھی، اور پھر ہماری ISPR نے بھی ایک بھرپور قسم کا جواب دیا. اسی حوالے سے ہم بات چیت کریں گے. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ جنرل صاحب. یہ ساری صورتحال کوئی ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہے. ہم 70 سال سے جب سے انہوں نے کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور یونائٹڈ نیشن بھی دباؤ ڈالتا ہے، دنیا بھی ڈالتی ہے، تو اب اس موقع پہ آ کے اگر یہ دوبارہ سے وہ اپنا راگ الاپ رہے ہیں تو اس کا کیا مقصد ان کا ہو سکتا ہے؟ جی خالد صاحب، سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ پاکستان ابھی جو بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات رہے ہیں، جو پاسٹ کی ہسٹری ہے، تو وی آر یوز ٹو اٹ. پرابلی اس کے 2-3 ریزنز ہو سکتے ہیں. مین ریزن تو یہ ہے کہ دے آر انڈر اسٹریس، دا ملٹری لیڈر از انڈر اسٹریس. اور یہ ایک ملٹری کمانڈر کا ایک اور اینگل سے دیکھا جائے تو یہ ایک ڈیمورلائزڈ ملٹری کمانڈر کا بیان لگتا ہے، جس میں وہ جب اپنا ٹاسک مکمل نہیں کر پاتا جو بھی اس کو اسائن کیا گیا ہوتا ہے، اور اس میں اس کو ناکامی ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی فورسز ڈیفیٹ پہ ہوتی ہیں، بیک فٹ پہ ہوتی ہیں، تو وہ الزام دوسروں کے اوپر لگانا شروع کر دیتے ہیں. اور ایسے خاص طور پہ ایسا آفیسر جو ماضی میں خود بھی جو ہے جی ہاں، جب وہ کور کمانڈر تھے، ایگزیکٹلی یو نو ہز ہسٹری، کہ وہ شروع سے اپنی جو ڈسٹ بن میں وہ پھینکتے رہے ہیں، وہ پاکستان کی طرف. پولیٹیکل لیڈرشپ ان کی ایسی ہے کہ جو ڈیمانڈ کرتی ہے اپنے سیاسی سسٹم سے بھی، لیگل سسٹم سے بھی، جوڈیشل سسٹم سے بھی، اور ایون آپ کی آرم فورسز سے بھی، کہ وہ وہی کام کرے جو وہ خود کر رہے ہیں. دیکھیے خالد صاحب، اس وقت پاکستان کنفرنٹ کر رہے ہیں ایک نئے بھارت سے. بھارت تھا تو ایسا ہی، لیکن اب اس کی پالیسیز میں یہ چیزیں آ گئی ہیں. جب ہم بات میں کر رہا ہوں نئے بھارت سے، تو اس سے میرا مراد یہ ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ، دا ہندوتوا کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کی اپلیکیشن ہے. دیکھیں پاکستان کی ملٹری، پاکستان جو کنونشنل مینز ہیں، اس کے لیے تو پاکستان نے ساری زندگی ایک ہی ملک کے خلاف جنگ لڑنے کی تیاری کی، اور وہ ہے بھارت. ہمارے جتنے بھی ملٹری ٹریننگ ہے، ہماری جتنی بھی ملٹری تیاری ہے، وہ بھارت کے خلاف ہے. چاہے وہ ہمارا میزائل پروگرام ہو، چاہے وہ ہماری کنونشنل فورسز ہوں، یا جو ہمارے باقی جتنے بھی ہیں، کیونکہ ہمیں ایک ہی ملک سے خطرہ ہے. پاکستان کی فوج ایک امن کی فوج ہے، پیس کی فوج ہے، وہ ہمیشہ پیس کو پرسو کی ہے. لیکن بھارت سے جو ہمیں خطرات ہیں، ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. بٹ ٹوڈے
वी आर कन्फ्रंटिंग हिंदुत्व माइंडसेट वाला भारत। तो माइंडसेट की ये तो गेम भारत है। से हम हिंदुस्तान कह लें उसको, हिंदुस्तान कर ले, वो तो देखें ना, अखंड भारत की हिंदुत्व जैसे एप्लीकेशन ना। हिंदुत्व हुआ। और ये सिर्फ न सिर्फ हम स्ट्रेस में हैं। अभी आपने राहुल गांधी की स्टेटमेंट पास्ट में देखी होगी कि वो कहता था आरएसएस की पॉलिसीज हैं ये। तो आरएसएस की पॉलिसीज का मतलब ये है कि ये वही जो इनके डिजाइन्स हैं जो जुल्म और टेररिज्म के वो है, तो वो उससे तो उनके अपने लोकल, आप तो लो जात की बात करें, राहुल गांधी की मैं बात कर रहा हूँ जो अपोजिशन लीडर, वो भी कहता है जी कि मैं तो जितने विक्टिम हो रहे हैं तमाम इंस्टीट्यूशंस, जैसे आपने बात की, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, तमाम इदारे एंड स्पेशली द मीडिया। अब तो ये वो गोदी मीडिया जो हम जैसे कहते हैं ना, तो मोदी के उसके ऊपर चलता है, तो ये भी उसी को सपोर्ट करता है। तो उसका विक्टिम खुद भारत हो रहा है। उसका जो सो कॉल्ड एक उन्होंने सेकुलर वो बनाया हुआ था। तो एक तो वजह यह है कि ये फौज स्ट्रेस के अंदर है। उधर ट्रांसफर करना। नाज़रीन यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। एक उनका इंटरनल पॉलिटिक्स का ये एलिमेंट जो आप तज़किरा कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक इसका रीजनल इम्पैक्ट और उसका हो सकता है कि अमेरिका के अंदर भी रजीम चेंज हो रहा है। अच्छा, चाइना के साथ उनके जो मामलात हैं, फिर अफगानिस्तान के अंदर जिनका असर रसूख रहा है अभी नियर पास के अंदर, और अभी दोबारा से उनके जो रवाबत बढ़ रहे हैं और थोड़ा सा टेंशन हमारी अफगानिस्तान के साथ बढ़ी है ये टीटीपी और इनकी वजह से, ये फैक्टर भी हो सकता है कि ताकि अपनी वो रीअलाइनमेंट करके हमारे साथ जो है 2-3 अतराफ के साथ प्रेशर पैदा करना की जी कोशिश देखिए, भारत के जो रोल है जी हमारे रीजन में, खालिद साहब इसको समझने की ज़रूरत है। ये उन्होंने अपने आप को क्लेम तो करता है कि मैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हूँ, बट प्राइमरली ही इज़ अ वॉच डॉग इन द रीजन, बीइंग पार्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में अमेरिका ने, वेस्ट ने इसको जो रोल दिया, और उसने खुद क्लेम किया कि जी मैं ये रोल अदा करूंगा अगेंस्ट द मेन कंपिटिटर दैट इज़ चाइना। और उसके साथ साथ वो पाकिस्तान और अपने जो सराउंडिंग में एक जो हेजमॉन का उसका जो एटीट्यूड है वो शो कर रहा है कि जी मैं बुलिंग करके, क्वर्शन से और इन चीज़ों से, ये धमकियों से मैं अपने जो इर्द गिर्द के हैं उनको मैं अपने अंडर कमांड कर लूंगा या उनको अंडर प्रेशर रखूंगा और मेरी पॉलिसीज चलेंगी। तो उनको जैसे अभी बांग्लादेश में मुंह की खानी पड़ी है, उनको बांग्लादेश में उनका स्टूज खत्म हो गया, हसीना वाजिद की शबीह। श्रीलंका में देख लें, मालदीव्स अभी हालांकि उन्होंने मीजू को इन्वाइट करने की कोशिश की, बट स्टिल ये यहाँ से तो इनका ये जो हेजमोनिक डिजाइन है वो नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान ने तो कभी किसी और मुल्क की भी, बड़े से बड़े ताकतवर मुल्क की भी जो अपनी सॉवरेनिटी है उसके ऊपर कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। तो देखिए जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान इस वक्त खालिद साहब विक्टिम हो रहा है प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बाय इंडिया थ्रू द सॉइल ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हमारा ब्रदर मुल्क है, आज भी है, कल भी हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं। हमें उनसे गिले शिकवे ज़रूर है कि वो पख्तूनवली में टीटीपी को तो अपना दोस्त गर्दानते हैं, लेकिन वही पख्तूनवली जब पाकिस्तान पे अप्लाई करनी होती है तो ये जो बुरी हुकूमत है वो उसको इग्नोर कर देती है। लेकिन अवाम जो है अफगानिस्तान की, जो हमारे भाई वहाँ पे रहते हैं, अफगानिस्तान के साथ हम बहुत अच्छे तल्लुकात चाहते हैं। और ये जो चीज़ें आजकल हो रही हैं ये हमारे लिए भी कोई, दीज आर नॉट गुड थिंग्स, बट हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अपनी सरजमीन को किसी और को इस्तेमाल ना करने दे पाकिस्तान। और इंडिया इसको कर रहा है। और इंडिया देखिए, इंडिया इज अ स्पॉन्सर ऑफ दिस प्रॉक्सी वॉर। ये जो टीटीपी है और प्लस ये जो अबूरी हुकूमत है, अनफॉर्चुनेटली ये उसकी क्लाइंट के तौर पे काम कर रही है और हम विक्टिम हैं। फिर उनको BLAs मिल गए हैं, BLF मिल गए हैं। अच्छा, अब ये जो इंडिया का ये जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है ना जी, ये खालिद साहब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये अब उनकी पॉलिसी का मेन लीड एलिमेंट है। आप कनाडा में देख लें, निजर का जो मर्डर हुआ है सिख का, ठीक है, उसके बाद आप गुरवंत सिंह को जो इन्होंने मर्डर फॉर हायर, वो लोग इन्होंने हायर करने की कोशिश की अमेरिका में। दुनिया कह रहे, अमेरिकन कोर्ट ने डिसीजन दिया हुआ जिसमें अमित शाह हु इज देयर पॉलिटिकल मिनिस्टर है उनका, और वो फ्यूचर का अपने आप को मोदी की जगह वो होम मिनिस्टर है और मोदी की जगह वो अपने आप को प्लेस कर रहा है, उसको वो इम्प्लीकेट हो गया अमेरिकन अदालत की तरफ से कि जी ही वाज लीडिंग। तो ये यूज ऑफ बेशनाय गैंग्स, ये जो अंडरवर्ल्ड है उनका, जो हॉलीवुड बॉलीवुड है वो भी एक अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बन गया है, तो उनको यूज। अभी जो निखल लड़का वहां से गिरफ्तार होके आया जी, वहां से चेक रिपब्लिक से प्रोबेबली, तो उसने कन्फेस किया है। और कुछ इतलात ऐसी भी है कि अभी जो इनके फॉरेन मिनिस्टर और सेक्रेटरी वगैरह वहां पे अमेरिका गया, तो बिफोर ट्रम्प टेक ओवर द ऑफिस प्रॉब्ली इस निकल को भी वहां से लेकर आ गया ताकि हमें भारत को तो इंटरनेशनल टेररिस्ट
جو ہے اس وقت ہے وہ پوری دنیا جان گیا کہ وہ بھارت ہے، یہ ان کی پالیسیز کا حصہ ہے. آپ نے اپنے جیسے ابھی بات کی ہے، کلبھوشن ہمارے پاس جیتا جاگتا ثبوت ہے. ہی از اے نیول آفیسر. ان کا جو لڑکے یہ امریکہ میں گرفتار ہوئے ہیں وہ ان کے ریزرو پولیس کے آفیسرز ہیں. قطر کے اندر ایون جو قطر کے اندر جو نیویز کا یہ ہوا، جی ہاں، تو ان کے نیول آفیسرز وہاں پہ، یہ ایون کلبھوشن میں ان کا یہ ساری نیول چیزیں آفیسر جو نظر آ رہی ہیں. اس میں ایک اور جو ایز اے پاکستانی ہمیں، کیونکہ ہمیشہ یہ ہمارے ایسٹرن بارڈر کے اوپر ایل او سی اور ورکنگ بارڈر پہ ہمیشہ وہاں پہ مہم جوئی بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو اس قسم کے ان کے بیانات ہیں، آپ کا خیال ہے کہ دوبارہ کوئی اس قسم کا یہ کر سکتے ہیں وہاں پہ، کیونکہ کچھ عرصے سے وہاں سکون نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ جو بھی ملٹری اسٹریٹجی ہوتی ہے نا جی، اس میں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اگر ان کی کیپیبلٹی ہے تو وہ کر سکتے ہیں. فرسٹریشن میں بندہ کوئی غلطی بھی تو کر سکتا ہے. فرسٹریشن میں دیکھیں نا ان کی پالیٹکس بھی، اب انٹرنل پالیٹکس، انٹرنل آڈینس کو بھی وہ کچھ نہ کچھ اپنے گھس کے ان کی ماریں پولیٹیکل گے. گورنمنٹ کو وہ مارجن نہیں ملا نا الیکشن میں جو تو ایکسپیکٹ جو کر وہ رہے کر تھے. سکتے ہیں، جو کریں گے تو ان کو رسپانس بھی پتہ ہے. دیکھیں پاکستان کی ملٹری نے، ہماری سیکیورٹی فورسز نے، ہماری ملٹری لیڈرشپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ انڈیا ہو یا کوئی اور ملک ہو، ابھی افغانستان کے کانٹیکسٹ میں اگر جو کائنیٹک اپلیکیشن جدھر بھی ہوگی، جدھر بھی ہمارے سوورینٹی کو چیلنج کیا جائے گا یا بارڈرز کراس کریں گے، اسی ایسکلیشن لیڈر یا اس سے اوپر جائیں گے. آپ نے انکرجنز کی پاکستان کے، وہ جو درخت آپ نے گرائے، تو آپ نے دن 11 بجے اس کا رسپانس گیا ہے. آپ کے آبجیکٹیوز The tea was very fantastic. The tea was fantastic. تو پاکستان رسپونڈ کرے گا. آپ نے 5 ایٹمی دھماکے کیے ہیں تو پاکستان نے اس میں 8 دھماکے جا کے کیے. ٹھیک ہے، تو پاکستان تو اس کا اسکلیشن لیڈر پہ رہے گا. اب ان کو عقل کے ناخن لیجیے. کشمیر میں وہ سٹریس میں ان کا تھوڑا عرصہ پہلے ان کے جو پولیس چیف کا آپ بیان دیکھ لیجئے جو کشمیر کا تھا، وہ کہتے ہیں کہ انڈیجنسلی ابھی بہت لوگ شامل ہو گئے ہیں اس موومنٹ میں جو ان کو فائٹ کر رہے ہیں. ان کی جو اسمبلی سو کالڈ انہوں نے الیکٹ کی ہے، اس کے بیچ میں دیکھیں وہاں پہ ایک ریزولوشن پاس ہوتی ہے ٹو اسکریپ 370 کے خلاف. اس پہ وہ جو میڈیا چیختا ہے، تو یہ وہ آوازیں اور یہ جو ساری کشمیر وہ کے چیزیں اندر تھی جو بیس کرتی تھی اس کی پلس. اور دوسری آپ نے بات بالکل صحیح کیا کہ ٹرمپ کے آفس آنے سے پہلے یہ ایک پوزیشن لے رہے ہیں تاکہ ایک ابھی سے ایک ماحول بنایا جا سکے. تھینک یو ویری مچ جلال صاحب. زاہد محمود صاحب ہمارے سے بات چیت. ڈیفینیٹلی بہت سی اس وقت دنیا کے اندر بہت سی اپرچونیٹیز پیدا ہو رہی ہیں، اور وہ اکنامک گروتھ کی، ریجنل کنیکٹیوٹی کی، اگر دونوں ممالک اور بالخصوص انڈیا، اگر بڑا ملک اپنے آپ کو کہتا ہے تو اس کو ان اپرچونیٹیز کو سامنے رکھ کر فائدہ اٹھانا چاہیے، ریدر دین کہ ہم ٹینشن کریٹ کر کے، الزام کر کے ان اپرچونیٹیز کو ضائع کریں. وہ میرے خیال ہے انڈیا کے حق میں بھی نہیں ہوگی، ریجن کے حق میں بھی نہیں ہوگی. تو یہ چیزیں بڑی سمجھنے کی ہیں. فی الحال اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.